بلا شاہ صاحب نعت پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید رحمتوں برکتوں عظمتوں کا نزول عطا فرمائے۔ بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید اتاری المدنی صاحب، وہ آئیں اور آ کر خطاب کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ وقت دامن دے وچ گنجائش نہیں، اس کر کے بلا نقابت قاری صاحب نے خطابی دعوت دین لگائیں، کیونکہ حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت خطیب پاکستان شاگرد رشید حضرت علامہ مولانا عمران آسی صاحب دے شاگرد حضرت علامہ مولانا قاری محمد محسن آسی صاحب تشریف لا چکے نے۔ انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر تو بعد انہاں دا بھی خطاب شروع ہو جائے گا۔ تمام احباب ایک باری نعرہ دا جواب دیو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. پیارے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس یقین کامل کے ساتھ آئیے مل کر بعد درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر پڑھتے ہیں میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرہ میں ہم گناہگاروں کا درود و سلام سنتے ہیں. آئیے مل کر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. پھر دوستوں الحمدللہ عز و جل میں نے آپ حباب کے سامنے خالق حقیقی کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے مختصر سے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. گفتگو کے آغاز سے پہلے اپنے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ رب عز و جل مجھے حق بیان کرنے، آپ احباب کو حق سننے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور خالق حقیقی اس بابرکت محفل پاک کے صدقے ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے. میرے دوستوں جیسا کہ آپ احباب سن چکے ہیں کہ قبلہ مولانا محمد آسی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دیر میں قبلہ ارشد صاحب انشاءاللہ تشریف لے کر آ رہے ہیں. 9:51 ہو گئے ہیں. انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا کہ 10 بجے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلا جاؤں. کوئی مہمان تشریف لے کر آئے ہیں، ہم نے ان کی گفتگو سننی ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے الحمدللہ عز و جل جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ یہ میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں اس بابرکت محفل پاک کا اہتمام کیا گیا. میرے کریم آقا علیہ السلام کی میلاد کی محفل ہے تو اپنے کریم آقا علیہ السلام سے آئیے آپ کی ولادت با سعادت کی خوشی میں آپ ہی کے در کی حاضری مانگ کر چند باتیں کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں. یا رب محمد ہم سب کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. اچھی بات نہ آمین کہہ دے ہوتے.
یا رب محمد ہم سب کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، یا رب محمد ہم سب کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دے۔ میرے دوستوں دیکھیں، یقین کامل کے ساتھ اپنے رب سے طلب کرنا چاہیے۔ آج میں ایک دوست ملا، اس سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار جب سے یہ میلاد پاک کا مہینہ شروع ہوا نا، تو میں نے پہلی محفل میں یہ دعا کی، دل کے اندر ایک آرزو پیدا ہوئی کہ یا رب العالمین اس سال میں نے تیری ذات سے، تیرے محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں تیری اور تیرے محبوب علیہ السلام کے در کی حاضری مانگنی ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل میں ہر محفل میں میری کوشش ہوتی رہی کہ یار دیکھیں نہ جانے کس کی آمین کے صدقے، کس کی آمین کے صدقے۔ دیکھیں میں کل ایک محفل پاک میں گیا شہر، تو وہاں پر زائرین عمرے سے تشریف لے کر آئے تھے، تو وہاں پر وہ بیٹھ کر قبلہ اشرف شاہ ترابی صاحب وہ بھی ماشاءاللہ قافلہ لے کر گئے تھے، تو وہ بیٹھے تھے وہاں پر بیٹھ کر نا باتیں کر رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی۔ تو بات چیت ہوتے ہوتے وہ کہہ رہے قاری صاحب دیکھیں کتنی بڑی سعادت مندی ہے کہ میں نے کسی سے دو لفظ کہے، وہ میرے کہنے پر مکہ اور مدینہ المنورہ کی حاضری کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اب اس نے وہاں پر جا کر جتنی نیکیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے۔ میں نے کیا کیا، صرف کہا کہ یار آ جاؤ، اپنے کریم آقا علیہ السلام کے در پہ جاتے ہیں، ساری زندگی یہاں پر ہی گزار دی ہے، آؤ اپنے کریم آقا علیہ السلام کے در پہ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بیٹھ کر ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب محمد ہم سب کی سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، آنکھیں جو ہمیں دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے، آنکھیں جو ہمیں دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے۔ میرے دوستو صرف چند لمحات، یہ پیسے وغیرہ نہیں دے، بس دو چار باتیں سن کر انشاءاللہ عز و جل اپنی گفتگو کے اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ دیکھیں میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وراء الورا درجے عطا فرمائے ہیں، ان کے انسان اپنے وہم و گمان کے اندر لا ہی نہیں سکتا ہے کہ رب تعالی نے اپنے محبوب کو کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ انسان کے وہم و گمان کے اندر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات تو وراء الورا ہے، جہاں پر میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے اس جگہ کا ہی کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اب گفتگو کرتے کرتے ایک کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کو یہ فوقیت عطا فرمائی ہے، یہ رتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو رب تعالی کے گھر کو ایمان کے ساتھ دیکھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ کہ جس نے ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ رب تعالی کے گھر کو دیکھ لیا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالی اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ اب وہ جو دوسرے بیٹھے تھے وہ کہنے لگے کہ تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن تم نے بات مکمل نہیں کی ہے۔ کہا مکمل کیسے نہیں کی؟ وہ کہنے لگے کہ جو رب تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کے در کی زیارت کر لیتا ہے، رب تعالیٰ اس کا جنت ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ اب پہلے نے کہا کہ میں دلیل دیتا ہوں کہ رب تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے، یقین کے ساتھ کہہ لیتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، رب تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہ دوسرے کہنے لگے کہ میں بھی دلیل دیتا ہوں۔ فرمایا تمہاری دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ دیکھیں مکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرزمین پر موجود ضرور ہے، جو مکے کو دیکھتا ہے رب تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے، لیکن مدینے میں رب تعالیٰ نے جنت ہی کو رکھ دیا ہے۔ مکے میں رب تعالیٰ کا گھر بیت اللہ ضرور ہے،
لیکن جنت نہیں ہے۔ جنت کا ٹکڑا کہاں ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جو جنت میں جائے گا پھر وہ جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے در کو وہ عظمتیں، وہ رفعتیں، وہ بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور جو دیکھیں رب تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی، رب تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رب تعالیٰ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے، جو رب تعالیٰ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کا مہمان بنائے۔ جو رب تعالیٰ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب تعالیٰ کے گھر کا مہمان بن جاتا ہے، اسے ایک تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے 80,000 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صرف ایک تکلیف پہنچتی ہے۔ اب میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ در کی جب باری آئی تو میرے کریم آقا علیہ السلام پتہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ میرے در پر آتا ہے، میرا مہمان بنتا ہے، اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں اس کی سفارش فرماؤں گا۔ تو میرے دوستو دیکھیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نا، کل میں محفل میں گیا جس میں محفل کا ذکر خیر کر رہا، تو وہاں پر بیٹھ کر مجھے ایک استاد صاحب وہاں پر تشریف لے کر آئے تھے، وہ ایک بات سنا رہے تھے۔ وہ صرف بات سنا کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ ہم وہاں پر بیٹھے نا محفل کے اندر، تو وہ 11ویں پاک کی بھی محفل تھی اور عمرے سے دوست تشریف لے کر آئے تھے، ان کی بھی محفل تھی۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑا امیر زادہ بیٹھا تھا، اس کا اپنا شارجہ وغیرہ میں کہیں بزنس تھا، اور یہاں پر بھی اس کی فرنیچر کی کافی بڑا یعنی کہ اس کا کاروبار تھا۔ اب اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے میرے پیران پیر روشن ضمیر پیر لاسانی قطب ربانی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت پڑھی۔ اس نے کیا کیا؟ منقبت پڑھی۔ اب جب منقبت پڑھی نا تو وہاں پر دوست بیٹھے تھے، انہوں نے اسے خدمت دینا شروع کر دی۔ کسی نے 100 روپیہ دیا، کسی نے 50 روپے، سر خدمت تھوڑی بہت اکٹھی ہوئی۔ وہ جب اس نے اختتام کیا نا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے وہ ساری خدمت اٹھائی اور وہاں پر جو قاری صاحب بیٹھے تھے ان کے پاس رکھ دی۔ تو انہوں نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ان کا کہ یہ تم لیتے کیوں نہیں ہو؟ تم نے اسے کیوں نہیں لیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید میں بڑا مالدار آدمی ہوں، میرے پاس بڑا مال و دولت ہے، تو لاکھوں میں کھیلنے والا ہے، یہ تو نے چند روپے شاید اس لیے بھیج دی کہ یہ کیا چند روپے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں ویسے آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے تم اپنے پاس رکھو، یہ حضور پیران پیر روشن ضمیر کا لنگر ہے، یہ ان کے در سے تمہیں خیرات ملی ہے۔ اب وہ پھر سنانے لگے، ان کا کہ ایک شخص تھا، وہ شخص بڑا مالدار تھا۔ جب وہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوا نا میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو اس شخص نے ایک ارادہ کیا کہ اس سال میں سفرے پر بیٹھ کر، سفرہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں پر پلاسٹک کے جو نا وہ دسترخوان بچھائے جاتے ہیں، وہ جب آدمی کھا لیتا ہے، لنگر کر لیتا ہے، پھر اسی طرح اس کو فولڈ کرتے ہیں، پھر اسے سائیڈ پہ پھینک دیتے ہیں۔ اب کیا وہ شخص نے یہ ارادہ کیا کہ میں کبھی بھی، میں اب جاؤں گا، وہ جو مدینے کے لیے جا رہا تھا، کہنے لگا کہ میں جاؤں گا تو وہاں پر بیٹھ کر، سفرے پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں آپ احباب کو دل کی بات بتانے لگا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم یہاں پر بیٹھ کر اپنے دل کے اندر خواہش لے کر بیٹھے ہیں، آرزویں لے کر بیٹھے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام میرے دل کا حال کیسے جانتے ہیں، انہیں کیا خبر ہے، انہیں کیسے پتا ہے؟ ان کے ایمان کے اندر اضافے کے لیے اب اس شخص نے جب یہ کہا نا کہ میں وہاں پر جا کر، سفرے پر جا کر لنگر نہیں کروں گا، وہ شخص کہتا ہے کہ میں جب وہاں پر جا کر بیٹھا، دسترخوان لگا، سفرہ لگا، میرے دائیں والے کو بھی لنگر مل گیا، میرے بائیں والے کو بھی لنگر ملا، میرے سامنے وہ جو لنگر رکھ رہا تھا اس نے میرے سامنے کچھ بھی نہیں رکھا، اس نے کچھ رکھا ہی نہیں۔ اب وہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھا، وہ پہلے سوچ کر تو چلا گیا، لیکن اب جب دائیں والے کو بھی لنگر مل گیا، بائیں والے کو بھی مل گیا، سب کچھ رکھ دیا، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں رکھا، فوراً اس کے دل کے اندر خیال آیا، وہ میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدے میں گر گیا۔
سجدے میں گر کے عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں پر بھی آپ ہی کے در کا لنگر اور پاکستان میں بھی آپ ہی کے در کا لنگر کھاتا ہوں، یہاں پر بھی آپ ہی کے در کا لنگر کھاتا ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے ابھی سر سجدے سے اٹھایا نہیں، میرے سامنے لنگر کو واپس رکھ دیا گیا تھا۔ تو دیکھیں در مصطفیٰ میرے کریم آقا، دیکھیں اپنے دل کے اندر ایک خواہش پیدا کرے، اپنے دل کے اندر ایک آرزو پیدا کرے، ایک لگن پیدا کرے۔ آج دیکھیں، آج ہمارے پاس دنیا کی ہر خواہش موجود ہے، دنیا کی ہر آرزو موجود ہے، لیکن ہمارے دل میں اگر آرزو نہیں ہے تو اپنے کریم آقا علیہ السلام کی محبت کی آرزو نہیں ہے، آپ کی لگن کی آرزو نہیں ہے۔ یہ در مصطفیٰ کیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کا در کیا ہے؟ 70,000 فرشتے صبح کے وقت، 70,000 فرشتے شام کے وقت در مصطفیٰ پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ در ہے کہ جس در پر فرشتے بھی سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جس در کا ادب اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ در مصطفیٰ کا ہے، لیکن ادب کون سکھا رہا ہے؟ خالق حقیقی سکھا رہا ہے۔ حضرت سیدنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر گئی نا، تو آپ نے وہاں پر جا کر دہی کھانے کی آپ کی طلب ہوئی، آپ کی خواہش ہوئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں وہاں پر گئی، میں نے وہاں سے دہی طلب کیا، میں نے دہی لیا۔ اب جب میں نے دہی لیا نا، تو وہ دہی کیا تھا؟ وہ کھٹا تھا۔ وہ دہی کیا تھا؟ کھٹا تھا۔ آپ فرمانے لگی کہ جب میں نے دہی اپنے منہ کے قریب کیا تو میری زبان سے الفاظ نکلے کہ مدینہ المنورہ کا دہی تو اتنا کھٹا ہے، مدینہ منورہ کا دہی اتنا کھٹا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میری جو روحانیت تھی وہ سب کی سب سلب ہو گئی اور مجھے ریگستانوں کے اندر پھینک دیا گیا۔ دیکھیں، جو آدمی جتنا خاص ہوتا ہے نا، اس کی سزا بھی اتنی خاص ہوتی ہے، جو قریب والا ہوتا ہے اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے توبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے پھر مجھے ساری روحانیت مجھے واپس عطا فرما دی۔ تو میرے دوستوں، یہاں پر بیٹھ کے صرف یہی آرزو، یہی خواہش لے کر آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت محفل پاک کے صدقے ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ الحمدللہ عز و جل چند ہی دنوں میں ارادہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے، صرف آپ احباب کو سمجھانے کے لیے کہ آج بھی میں ایک دوست سے کہہ رہا تھا کہ جس وقت میں نے عمرے کا ارادہ کیا نا، تو میرے پاس صرف پاسپورٹ کے پیسے تھے، میرے پاس صرف کس کے پیسے تھے؟ پاسپورٹ کے پیسے تھے۔ اور یہ یقین مانے حقیقت ہے کہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت۔ کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت۔ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ یقین مانے اگر میں اپنی ذات کی بات کروں، اگر پیسوں کی بات ہوتی تو شاید میں ایک مرتبہ بھی اس در کی حاضری مجھے نصیب نہ ہوتی، لیکن رب تعالیٰ نے نہ جانے کتنی دفعہ نصیب فرمائی ہے۔ میں جب سعودیہ سے آیا نا، تو کبھی میرے یقین نہیں تھا کہ یار کبھی میں پھر جاؤں گا، لیکن رب تعالیٰ نے چند سال مجھے پہلے حاضری نصیب فرمائی، اور رب تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے۔ تو اپنے دلوں کے اندر ایک لگن تو پیدا کریں۔ میں آج ایک دوست کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار کچھ بھی نہیں کر سکتے، کہہ رہا صاحب اتنے پیسے نہیں۔ میں نے کہا کچھ نہیں کر سکتے، پاسپورٹ تو بنوا ہی سکتے ہو نا، پاسپورٹ بنوا کے اپنے پاس رکھ لو کہ یا رسول اللہ اتنا میری حیثیت تھی، میں نے کر دیا ہے، اب آپ اپنا کرم فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ بات اب حاضری نصیب فرمائے، آمین وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔